وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اقتصادی سروے پیش کر دیا۔ وفاقی بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ معاشی ترقی کی شرح نمو 3.7% رہی۔ مشرق وسطی کی صورتحال پیدا نہ ہوتی تو جی ڈی پی گروتھ 4% سے اوپر جاتی۔ پاکستانی معیشت کا حجم $452 ارب سے اوپر چلا گیا۔ سیمنٹ سیکٹر میں 10%، فرٹیلائزر سیکٹر میں 17%، پیٹرولیم سیکٹر میں 5% کی گروتھ ہوئی۔ فی کس اوسط سالانہ آمدن $1751 سے بڑھ کر $1901 ہو گئی۔ ٹیکس محصولات میں 10.1% اضافہ ہوا۔ افراط زر میں گزشتہ 2 سال میں بتدریج کمی ہوئی۔ جولائی تا مئی اوسطاً مہنگائی کی شرح 6.7% ریکارڈ کی گئی۔ 29 مئی 2026 تک زیر مبادلہ کے ذخائر $17.2 ارب کی سطح پر پہنچ گئے۔ زیر مبادلہ کے ذخائر میں سالانہ بنیادوں پر 49% کا شاندار اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ فیفا ورلڈ کپ میں پاکستان کا بنا ہوا فٹ بال استعمال ہوگا۔ اسپورٹس کی برآمدات $3 ارب سے تجاوز کر چکی۔ وزارت خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے بیرونی مسائل کے باوجود کل تک بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرائی گئی تو بجٹ اجلاس کا بوائیکاٹ کریں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی دھمکی۔ قومی اسمبلی میں کہا کہ عدالتی احکامات کے باوجود 34 ہفتے سے ملاقات نہیں کرائی گئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی اس متعلق رولنگ جاری کریں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ اگر بانی اس ایوان کے رکن ہوتے تو پروڈکشن آرڈر جاری کر دیتے۔ 3 بار حکومت اپوزیشن کو ایک میز پر بٹھایا مگر آپ لوگ نہیں آتے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر تحریک انصاف نے احتجاج ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یہ عوام دوست بجٹ نہیں ہوگا۔ پہلے ہی مہنگائی زیادہ ہے، عوام کو ریلیف ملنا چاہیے۔ لیڈر کی رہائی کے لیے احتجاج ضرور کریں لیکن ادارے کو بے توقیر نہ کریں۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کو مشورہ۔ کہا زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور باقیوں نے بھی سزائیں کاٹیں، ہم نے سسٹم کو داؤ پر نہیں لگایا۔ 2.25 سال میں کارروائی کا محور تحریک انصاف کے لیے ان کے لیڈر ہیں۔ یہ ایوان کی کارروائی میں حصہ نہیں لیتے۔ اس ادارے کو بھی ایک شخص کے لیے نشانہ بنایا، ان کے رویے درست نہیں۔ وزیر اعظم نے پاکستان ریلویز میں جامع اصلاحات کے لیے اسٹریٹجک روڈ میپ کی منظوری دے دی۔ پاکستان ریلویز میں نجی شعبے کی سرمایہ کاری کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے فروغ دینے کی ہدایت۔ پاکستان ریلویز میں اصلاحات پر اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ریلویز میں سفر مال برداری کے لیے نقل و حمل کا محفوظ سستا ذریعہ بننے کی بھرپور استعداد موجود ہے۔ فریٹ سروس ریلوے نظام کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ مال برداری کے شعبے کو ترجیحی بنیادوں پر فروغ دیا جائے۔ ایران اور امریکہ کے رات بھر ایک دوسرے پر حملے۔ پاسداران انقلاب اور سینٹ کام کا حملے مکمل ہونے کا اعلان۔ ایران کا اردن، بحرین، کویت میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی عہدیداروں کے مطابق خطے میں 21 امریکی اہداف پر ضرب لگائی گئی۔ اس سے پہلے امریکی حملوں سے بندر عباس میں ایئرپورٹ اور ایئر بیس کے قریب متعدد دھماکے ہوئے۔ صوبہ فارس، مغربی تہران، کرج، مناب، سرک، قشم، ہنگام، جزیرہ کیش اور ایرانی بندرگاہ کانگان میں بھی دھماکے سنے گئے۔ سینٹ کام کے مطابق ایرانی فوج کی سرویلنس صلاحیتوں، کمیونیکیشن اور فضائی دفاعی نظام پر حملے کیے گئے۔ مرین کور، فضائیہ اور نیوی نے ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا۔ پاکستان کا مشرق وسطی میں جنگ بندی کی پاسداری اور مذاکرات کے ذریعے تنازعات کے حل پر زور۔ ایران امریکہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان فریقین سے ضبط و تحمل اور مسائل کے پرامن حل کا خواہاں ہے۔ ترجمان نے آزاد کشمیر سے متعلق بھارتی بیانات مسترد کر دیے۔ کہا بھارت غیر ذمہ دارانہ بیانات سے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ پیپلز پارٹی جی بی کے صدر امجد حسین ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ نون لیگ کی حمایت سے پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں حکومت بنائے گی۔ وفاقی حکومت کی طرز پر جی بی میں نون لیگ حکومت سازی میں پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرے گی۔ دونوں بڑی جماعتوں نے آزاد ارکان کو ملانے کی بجائے مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق کر لیا ہے۔ گورنر، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے 3 میں سے 2 عہدے مسلم لیگ نون کو دیے جائیں گے۔ 4 حلقوں کے نتائج رکنے سے جی بی میں حکومت سازی کا عمل تعطل کا شکار ہے۔
محکمہ قانون و انصاف آزاد کشمیر نے کالا دم تنظیم کے معاہدے کی خلاف ورزی کے بعد پہلے سے ختم مقدمات بحال کر دیے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق احتجاجی مظاہروں پر واپس لی گئی 177 FIRs بحال کر دی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر میرپور کا کہنا ہے کہ کل عدم ایکشن کمیٹی کے مزید 24 ارکان کو گرفتار کر لیا گیا۔ مزید مشتبہ عناصر کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر کے لفظ آزاد کا تحفظ پاکستان کر رہا ہے۔ آزاد کشمیر کے لیے سارے پاکستان نے قربانیاں دیں۔ کشمیر کے اندر 25 کروڑ پاکستانیوں کے سٹیکس ہیں۔ 2.25 لاکھ کشمیری مہاجرین بارڈر کراس کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ آپ کہتے ہیں ان لوگوں سے ووٹ کا حق چھین لیا جائے؟ قومی اسمبلی میں اظہار خیال خواجہ آصف نے کہا کہ اس مسئلے کو الیکشن میں لوگوں کے پاس لے جائیں تاکہ وہ فیصلہ کر سکیں۔ قانون ہاتھ میں لیں گے تو ریاست کیسے خاموش رہ سکتی ہے؟ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پشاور میں خیبر پختونخوا پولیس کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ۔ خصوصی اجلاس میں کہا کہ خیبر پختونخوا پولیس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن پر ہے۔ KP پولیس کو جدید اسلحہ اور آلات ترجیحی بنیادوں پر فراہم کیے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا پولیس اور CTD کی استعداد کار بڑھانے کے لیے وفاق اور صوبائی حکومت مل کر تمام وسائل فراہم کر رہی ہے اور آئندہ بھی کرے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے یادگار شہداء پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی۔ جدید ٹیکنالوجی سے لیس ڈرونز، اسلحے، نائٹ ویژن گنز اور دیگر آلات کا بھی معائنہ کیا۔ مظفر آباد میں پاکستان آرمی ایویشن ہیلی کاپٹر حادثے کے شہداء کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں قائم مقام صدر وزیر اعظم آزاد کشمیر، کور کمانڈر راولپنڈی اور اعلیٰ سول و عسکری حکام کی شرکت۔ پاک فوج کے دستے نے شہداء کو سلامی پیش کی۔ گزشتہ روز مظفر آباد میں MI-17 ہیلی کاپٹر پرواز کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔